زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دوگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پہ قرآن کریم کی 31ویں سورہ کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال، اس لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہوں۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اس لیے عاشق دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا، جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ صرف حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو
وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ بیٹے، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا، اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا، اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ 1000 دوستوں کی دوستی کو ایک شخص کی عداوت کے بدلے نہ خریدو۔ جو بندہ جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود جنت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالی۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے، اور انسان ہر وقت خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ دوم، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم، بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔
चंद दिनों में दौलतमंद होना है तो सफेद बिल्ली के नाखून उतार कर जेब में रख कर चला करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। दौलत होने से आदमी अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग उसको भूल जाते हैं। जिस औरत में ये दो आदात हो वो मर्द के नफ्स की कमजोरी बन जाती है। पहली वो जिसमें वफा हो, दूसरी वो जो मर्द के लिए सब कुछ छोड़ आती हो।